اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علیک محمد مصطفیٰ و عباد اللہ الصالحین اصطفیٰ۔ اما بعد، ہم گزشتہ نشست میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراجعت اللہ کی تیاریوں تک بات کرتے ہوئے ان کے کفن کے مطابق وصیت تک پہنچے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آخری وقت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنے سابقہ تجربے کی بنا پر، جو کہ صورتحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر پیش آئی تھی، اس سے قوم کو بچانے کے لیے اپنے اجتہاد سے کام لیا اور لوگوں سے اپنے جانشین کے لیے مشاورت طلب کر دی۔ سب سے بڑا گروہ جو چونکہ انصار کا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد وہ بمشکل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر راضی ہوئے تھے، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لہذا پہلے ان کے لیڈروں کو بلانا شروع کیا۔ سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا کر ان سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں میری جانشینی کے لیے عمر بن الخطاب کیسے رہیں گے؟ تو انہوں نے اس انتخاب کو پسند فرمایا۔ پھر دوسرے لیڈر کو بلایا، جب انہوں نے بھی تائید کی تو پھر مہاجرین کو بلایا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، یا امیر المومنین، آپ کے بعد عمر سے بہتر انتخاب نہیں ہے، ان کا باطن ان سے کہیں بہتر ہے، جیسے وہ بظاہر دکھائی دیتے ہیں اس سلسلے میں ہم میں سے کوئی بھی ان کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ انہی الفاظ کا اظہار حضرت اسید بن ہدایہ نے فرمایا۔ صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابوبکر کے عزیز بھی تھے اور حضرت ابوبکر کے ساتھ ہی ایمان لانے والے اولین میں سے تھے، چونکہ وہ خود کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے، انہوں نے اس رائے سے اختلاف فرمایا۔ انہوں نے اعتراض کیا اور فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ ہمیں کس کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں اور آپ خدا کے یہاں کیا جواب دیں گے کہ وہ آپ کے دور میں اتنے سخت تھے کہ حضرت ابوبکر جو اتنے سخت تھے، اور جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آ جائے گا وہ نہ جانے امت کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نقاد کی وجہ سے بمشکل گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے، انہوں نے سر اٹھایا، فرمایا کہ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ واللہ میں اپنے رب سے ملوں گا، میں کمال سرخوشی کے ساتھ عرض کروں گا کہ میں نے جس کو اپنے بعد حکمراں مقرر کیا تھا وہ ہم سب میں سب سے بہتر تھا۔ پھر حضرت علی جو اس موقع پہ موجود تھے کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی بھی امت کا محافظ نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر بہت متاثر ہوئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ علی اپنی خلافت کی بات کریں گے، مگر حضرت علی جو کہ ہمیشہ اقتدار سے گریزا رہے ہیں، وہ گریز اس موقع پر بھی انہوں نے ظاہر فرما دیا۔ اصل میں ہم بار بار اپنے مضمون اس بات کو دہراتے رہے ہیں کہ جس کو ولایت ملی ہو وہ اس کے لیے دنیا کی حکمرانی ایک ذمہ داری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور عقل مند اور جن کو آخرت پہ یقین ہے وہ اس ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ہم اپنے دعوے کو اس طرح ثابت کرتے آئے ہیں کہ تاریخ میں چلے جائیے، بادشاہوں کو تو بادشاہ چھوڑ کر ولی بنتے دیکھا، مگر کسی ولی کو بادشاہت کے پیچھے بھاگتے یا ولایت چھوڑ کر بادشاہ بنتے نہیں دیکھا۔ تو جو سرتاج اولیاء تھے، جن کے 18 سلسلوں میں اب تک لاکھوں غلام ولی ہو گزرے ہیں، اور ان میں سے کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی، جبکہ اکثر تاج ان کی ٹھوکروں میں پڑے رہے، تو ان سب کے سردار کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابوبکر اس بات پر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ، تم واقعی دل کے شہنشاہ ہو، انتہائی متقی اور قناعت پسندی بھی تم میں ہے، جب اور لوگ عام آدمی ہیں۔ کچھ اور لوگوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت گیر عادت پر کچھ خدشات ظاہر کیے کہ سب باتیں تو ان میں اچھی ہیں مگر طبیعت کے ذرا سخت ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب ذمہ داری پڑے گی تو وہ میانہ روی اختیار کر لیں گے،
کیونکہ میں اپنی ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ جب میں گرم ہوا تو انہوں نے مجھے ٹھنڈا کیا، جب میں نے بہت زیادہ نرمی برتی تو انہوں نے مجھے روکا، جب تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو طلب فرمایا اور ان کو بتایا کہ ان کو خلیفہ نامزد کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے سن کر فرمایا کہ میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عہدے کو تمہاری ضرورت ہے۔ تب انہوں نے فرمایا کہ اللہ مجھے توفیق دے، ہدایت دے کہ میں اپنے فرض سے بخوبی عہدیدار ہو سکوں، آپ کا صحیح جانشین بن سکوں، جو انتہائی مشکل ہے۔ اب میری بنیادی ترجیح امت میں اتحاد اور تمام عالم اسلام کی برتری ہوگی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصیت تحریر کروائی، جس کا اردو میں ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابو بکر بن ابو قحافہ کی آخری وصیت ہے، جو کہ اپنی زندگی کے دنیا میں آخری لمحات میں لکھوائی گئی، جس سے ملکہ وہ لمحہ ہے جس میں کافر بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑا سرکش بھی تائب ہو جاتا ہے۔ میں عمر بن الخطاب کو اپنے جانشین مقرر کرتا ہوں، لہذا میرے بعد لوگ اس کی اطاعت کریں۔ اگر وہ راہ راست پر رہے، میری نیت نیک ہے، لیکن میں اس مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مگر ہر ایک اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اس کو روز حشر اپنی جواب دہی آپ بھی کرنا پڑے گی۔ میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی نوازشات و مہربانیاں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں۔ پھر وہ اپنی بیوی حضرت اسماء کے سہارے چل کر دروازے تک تشریف لائے۔ یہاں بعض مورخین نے بالا خانہ لکھا ہے، ممکن ہے وہ بالا خانے کا دروازہ رہا ہو، جہاں حضرت اسماء ان کے پشت سے سہارا دیے کھڑی ہوئیں، اور جہاں عام مسلمان جمع تھے۔ انہوں نے ان سے خطاب فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے یا عزیز کو نہیں بلکہ عمر کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ انہوں نے با یک آواز کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ پھر وہ نقاہت کی وجہ سے کھڑے نہ رہ سکے اور واپس بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ پھر حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے میرے مالک، میں نے یہ جو وصیت کی ہے وہ امت کی بھلائی کو مد نظر رکھ کر کی ہے، تاکہ ان میں اختلاف و بے چینی نہ پھیلے۔ تو دلوں کے بھید جانتا ہے اور میری نیت سے بھی باخبر ہے، جو خلوص پر مبنی ہے۔ میں نے بہترین انتخاب میں اپنے طور پر کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اے اللہ، ان کے حکمراں کو راہ راست پر رکھنا، میرے جانشین کو انتہائی متقی و عادل حکمراں بنانا اور مسلمانوں کو امن عطا فرمانا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے اہم نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ دیکھو، میرا سوگ مت منانا، وہ تمہیں خداوند حقیقی سے غافل نہ کر دے۔ سب سے بڑا غم مسلم قوم پر گزرا وہ حضور کا وصال تھا، لیکن اس وقت میں نے اپنے فرائض کس طرح انجام دیے اس کو سامنے رکھنا۔ اگر میں اس وقت ایسا نہ کرتا اور ایک لمحے کی تاخیر کر دیتا تو امت کا شیرازہ بکھر جاتا۔ یہ نصیحت اس لیے اس وقت بہت اہم تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکے تھے کہ حضور کے وصال کے فوراً بعد صلی اللہ علیہ وسلم ساری امیدیں سوائے مدینہ اور طائف کے ایک دم بدل گئی تھیں، کہیں ایسا ہی پھر نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حالت بیماری میں انہوں نے حضرت مسنہ عامل عراق کو شرف باریابی بخشا تھا، اور انہوں نے عراق کی صورتحال آ کر بتائی جو انتہائی مخدوش تھی، جو کہ شام کا محاذ کھلنے اور حضرت خالد کو وہاں سے نصف فوج کے ساتھ شام بھیجنے سے پیدا ہوئی تھی۔ اس سے اجمیوں کے حوصلے بڑھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت بلا کر حکم دیا تھا کہ تم ان کے ساتھ جاؤ، میری میت بھی پڑی رہے تو اس کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ تھا وہ احساس ذمہ داری جو انہیں ستا رہا تھا، کیونکہ وہ خلافت کو اپنی ذاتی حکومت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری اور وقف کی طرح مقدس سمجھتے تھے،
جس کو انہوں نے زندگی بھر نبھایا اور مرض موت میں بھی نہیں بھولے۔ گو کہ اس وقت حضرت خالد عراق اور شام کا بڑا حصہ فتح کر چکے تھے اور اب وہ دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اس کے محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ برائی میں سارے برے ہمیشہ اچھائی کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں، لہذا رومن اور اجمی جو کہ صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن چلے آ رہے تھے، اس وقت باہمی اتحاد کر چکے تھے۔ انہوں نے اس کا عملی مظاہرہ بھی حضرت خالد کے عراق میں آخری جنگ کے موقع پہ کیا تھا۔ تو نہ صرف اب عراق کی مقبوضہ علاقے پر قبضہ رکھنا تھا، اب عراق کے مقبوضہ علاقے پر قبضہ رکھنا تھا، اور بلکہ شام کے محاذ پر بھی لڑنا اور اسے فتح کرنا تھا۔ یہ صورتحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں حضرت خالد بن سعید کی جلد بازی کی بنا پہ پیش آئی کہ انہیں شام کا محاذ کھولنا پڑا، ورنہ ان کی حکمت عملی ایک وقت میں ایک طاقت سے نمٹ گئی تھی۔ حضرت خالد بن سعید کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف شام پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ اس سے ثابت ہے جو کہ انہوں نے بستر مرگ میں باتیں کی کہ مجھے یہ 3 کام نہیں کرنے چاہیے تھے جو میں نے کیے۔ ان میں سے انہوں نے تسلیم کیا کہ مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھی فوج کے ساتھ شام منتقل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں یہ اجمیوں میں یہ عقیدہ جنم لے چکا تھا کہ خالد ایسے خوش قسمت ہے جس نے ان کا جنگ میں منہ دیکھا اس نے شکست کھائی، کیونکہ ان کے وہاں سے جانے سے وہ خوف اجمیوں کو دل سے نکل گیا، لہذا وہ پھر شیر ہو گئے۔